السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے انسان، ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی زندگی نہ صرف دنیا کے لیے حیرت بن گئی بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک گہرا پیغام چھوڑ گئی۔ یہ کہانی ہے امو حاجی کی۔ امو حاجی کون تھا؟ امو حاجی، جس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، ایران کے ایک گاؤں دہسگاہ میں رہتا تھا۔ اسے دنیا کا سب سے گندا انسان کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے تقریباً 60 سال تک نہ نہایا۔ لیکن یہ صرف ایک عجیب انسان کی کہانی نہیں، یہ ایک زخم خوردہ دل، تنہائی اور انسانی خوف کی کہانی ہے۔ امو حاجی کے مطابق اسے زندگی میں کچھ ایسے جذبات، صدمے اور جذباتی معاملوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کے بعد اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے کہا، صابن اور پانی مجھے بیمار کر سکتے ہیں۔ وہ کیچڑ اور دھوئیں میں خود کو صاف کرتا تھا، جانوروں کا سڑا ہوا گوشت کھاتا، زنگ آلود ڈبوں سے پانی پیتا اور یہاں تک کہ جانوروں کا گوبر پائپ میں بھر کر سگریٹ کی طرح پیتا تھا۔ اس کے چہرے پر مٹی جمی ہوتی تھی، اس کی داڑھی خاک میں ملی ہوتی تھی اور جب وہ بیٹھتا تو وہ پتھر لگتا۔ وہ واقعی قدرت کے منظر کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ حالانکہ وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، لیکن گاؤں کے لوگ اسے پیار کرتے تھے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بھی بنایا، کبھی کبھار کھانا بھی دیا، لیکن وہ اکثر انکار کر دیتا اور کہتا، یہ سب مجھے اداس کر دیتا ہے۔ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دن کچھ گاؤں کے لوگوں نے اس کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا اور اسے نہلایا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چند ہی ہفتوں بعد امو حاجی کا انتقال ہو گیا۔ کیا صرف یہ اتفاق تھا یا واقعی اس کا خوف سچ تھا؟ ہم نہیں جانتے۔ 2013 میں اس کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بھی بنی، دی اسٹرینج لائف آف امو حاجی۔ لیکن اس فلم میں اس کہانی اور اس امو حاجی کے چہرے پر جمی ہوئی مٹی کے پیچھے ایک سوال چھپا تھا کہ کتنے لوگ ہمارے آس پاس امو حاجی بن چکے ہیں، جو زندگی کے صدموں میں بھاگ کر تنہائی میں گم ہو گئے ہیں، جو ہماری توجہ، محبت اور ایک آواز کے منتظر ہیں۔ دوستو، امو حاجی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر عجیب انسان کے پیچھے ایک گہری کہانی ہوتی ہے۔ ہمیں ظاہری حالت سے پہلے دلوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کی تلاش کرنی ہے جو چپ چاپ ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ امو حاجی پر رحم کرے اور ہمیں دوسروں کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ڈاکٹر طیب قاضی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔